أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو میں اپنے معزز اور محترم مشائخ کرام جنہوں نے اپنا بڑا قیمتی وقت ہمارے اس مختلف سیشنز کے لیے دیا اور یہاں آ کے بڑی قیمتی نصیحتیں کی اور ماحول کو نورانی سا بنایا، اور الحمدللہ اس میں جو شروع سے لے کر اب تک جو بھی لیکچرز ہوئے ہیں، سیشن ہوئے ہیں، اس میں نصیحتوں کے بڑے زبردست انبار تھے اور بہترین نصیحتیں تھیں جو دل پر اثر کرنے والی بھی تھیں اور ارادوں کو پختہ کرنے والی بھی. میں ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پر محترم حافظ محمد شریف صاحب کا، ڈاکٹر سہیل حسن صاحب کا اور ڈاکٹر طاہر محمود صاحب کا، محترم ہمارے نوجوان مقرر شیخ عالم فاضل جو ابو بکر حنیف صاحب ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے اپنی بہت مختصر سی گفتگو میں بہت کچھ ہمیں نوازا. آپ نے یہ نصیحتیں سنی، الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین ڈوز ہے آپ سب کے لیے جو آپ کو دے دی گئی ہے. آپ دور دور سے سفر کر کے بھی یہاں تشریف لائے اور اب واپس بھی جائیں گے. ظاہر ہے وقت بھی لگا، پیسہ بھی لگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں آپ کا آنا، یہاں بیٹھنا اور اس کس قسم کی محفل میں آپ کا شریک ہونا، یہ انشاءاللہ آپ کے اس پیسے کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ہر قدم پر اٹھنے والا جو بھی ایک عمل ہے آپ کا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہترین اجر سے نوازے گا. اب آپ یہ اختتامی ہمارا سیشن ہے، اب آپ انشاءاللہ تشریف لے جائیں گے، تو میں کچھ باتیں ہیں جو آپ سے بطور نصیحت کے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ ظاہر ہے وقت گزر رہا ہے، آپ نے علم پڑھا ہے اور علم پڑھنے کے بعد اس کو باقی رکھنا اور ازبر رکھنا بھی بڑا ضروری ہے. جس طرح قرآن مجید کا ایک حافظ قرآن مجید کو بھول جائے تو آپ سوچیں نا اس کو کتنا اندر سے احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنا بڑا غلط کام کیا ہے. میں نہیں اسی طرح قرآن مجید کو پڑھ کے قرآن مجید کے ترجمے کو یا اس کی تفسیر کو یا اس کے مختلف جو مفاہیم تھے ان کو انسان بھول جائے اور اس سے لا تعلق ہو، تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ کتنا اس کا یعنی نقصان ہو سکتا ہے، علمی بھی، عملی بھی اور نیکی کا بھی. اس لیے کچھ کام ہیں جو میں چاہتا ہوں آپ جانے سے پہلے لکھ لیں اور یہ کام ضرور کریں تاکہ آپ کا تعلق دین سے رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فتنے کا دور ہے، مسجد اور علماء سے اپنے تعلق کو ضرور قائم کریں. مسجد میں نماز پڑھیں،
وہاں آپ کو بڑے اچھے ساتھی مل جائیں گے، نمازی ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کے وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں اور آپ ان کو بتائیں کہ میں نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے اور یہ کچھ میں سیکھ کے آیا ہوں. اور اگر مزید آپ نے علم حاصل کرنا ہے تو وہاں کے جو علماء ہیں، عالم دین ہیں، امام ہیں مسجد کے، آپ ان سے مستفید ہوں. آپ اپنے وقت کو ذرا بچائیں، اپنے علم میں اضافہ کریں. یہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو کافی نہ سمجھیں. ماضی میں جو علماء تھے وہ تو ساری زندگی پڑھتے رہتے تھے اور آخر وقت تک وہ یہی سمجھتے تھے کہ ابھی تک ہم طالب علم ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں، جب بھی مجھے کسی نئی چیز کا علم کسی جاہل کے ذریعے سے بھی ہوا ہے نا، تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ شافعی تمہارے پاس علم نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو تمہیں سیکھنی ہے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے مسجد کے ساتھ اور علماء کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، کیونکہ فتنے کا دور ہے اور اس فتنوں سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ آج ہمارا مسجدوں سے تعلق ہے اور علماء سے تعلق ہے. ان سے استفادہ کرنا مطلوب ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو سیکھا ہے اسے بھولائیں نہ. قرآن مجید ہے، اس کو ضرور بار بار اسٹڈی کریں، اس کے ترجمے کو دیکھیں. کوئی قرأت نہیں آتی، اس کا تلفظ صحیح نہیں آتا تو اس کو سیکھ لیں، اس کو پڑھیں. آج کل سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. الحمدللہ مساجد ہیں، علماء ہیں، بڑے اچھے اچھے مقرئ ہیں، قرأت کے بہترین قاری ہیں. آپ ان سے مستفید ہو سکتے ہیں. اپنی قرأت کے لیول کو ذرا بڑھائیں. اللہ نے آپ کو آواز دے رکھی ہے، اس آواز سے فائدہ اٹھائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی آواز، آج ہم جن آوازوں سے گرویدہ ہیں، آپ کی آواز اللہ تعالیٰ ان سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دے. آپ کوشش کریں کہ قرآن مجید کی قرأت ہو، اپنی قدرتی جو آواز ہے آپ کی اپنی، آپ اس میں کریں، کسی کی نقالی نہ کریں، کیونکہ نقالی میں ہی ساری آپ کی محنت ہوگی اور جو آپ کی اپنی صلاحیت ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی. تو ایک تو یہ کام بھی ہو کہ آپ اپنی قرأت کو ذرا مزید بہتر بنانے کے لیے آگے بڑھیں. ترجمہ وغیرہ جو آپ نے سیکھا ہے، الحمدللہ آج کے دور میں یہ آپ بڑی غنیمت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے کم از کم زندگی میں قرآن مجید کا ترجمہ تو پڑھ لیا اور اس کی ہلکی پھلکی جو تفسیر تھی وہ بھی سن لی. اب اس کو بھلائیں نہ، آگے بڑھیں. الحمدللہ تفاسیر جو ہیں بہت اچھی اچھی اب چھپ چکی ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھائیں. تھوڑے سے پیسے ذرا ادھر بھی لگا دیں. اور بھی بڑے خرچے ہو جاتے ہیں، بہت کچھ ہم یعنی آئس کریمیں کھا لیتے ہیں، ٹوٹی فروٹی کھا لیتے ہیں اور اسی طرح یار دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں پیزا کھانے. بے شک کھائیں، لیکن ایک دو خرچے بچا کے ہفتے میں نہیں مہینے میں کم از کم ایک نئی کتاب ضرور خریدیں. اور کتابوں میں ہمارے پاس جو بہترین پبلشر ہیں، دارالسلام ہے، مکتبہ قدوسیہ ہے، آپ ان کی کتابوں سے فائدہ اٹھائیں. بہترین علمی کتابیں ہیں. یہ جو نیٹ ہے اس پہ بیٹھ کے جو پڑھتے ہیں یہ کوئی اتنا ذوق پیدا نہیں کرتا گہرا کہ انسان کسی عبارت کو پڑھے اور اس کا اثر لے سکے یا اس کے بارے میں سوچ سکے، جتنا آپ کتاب کو پڑھ کے اپنا اثر بڑھا سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ نوٹس بھی لیں. اس کتاب میں جو بات اچھی لگے آپ اس کو انڈر لائن کریں، اس کو ذرا تھوڑا سا اہمیت دیں کہ یہ چیزیں جو کام آنے والی ہے. پھر آپ نے جو پڑھا ہے، میری ایک نصیحت یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھائیں. کسی ایک کو پکڑ لیں، دو دوستوں کو پکڑ لیں، انہیں پڑھائیں. اور اس پڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں ہی ایک کمرہ خالی، ایک کمرہ 1-8 گھنٹے کے لیے کھول دیں. محلے کے بچے ہیں، آپ ان کو بلائیں، ان کو پڑھائیں، ان کو اچھے واقعات سنائیں. اپنا مطالعہ ذرا بڑھائیں گے. سیرت صحابہ ہے، سیرت نبوی ہے، آپ ان سے ان کو آگاہ کریں.
آپ کے علم میں ہے کہ کتنے بچے جو ہیں ضائع ہو رہے ہیں ہمارے، سپائل ہو رہے ہیں. یہ ٹی وی، اس کی کہانیاں، اور پھر اس کے علاوہ یہ انٹرنیٹ اور اس کی بے حیائی کی باتیں جو بچے سیکھ رہے ہیں. ہمارا تو عام نوجوان بھی دین سے نابلد ہے، اور بچے وہ تو ظاہر ہے جو کچھ سیکھ رہے ہیں انہوں تو بڑے ہو کے ہمیں یہی کہنا ہے کہ آپ نے ہمیں کیا سکھایا. اس لیے دین کی کوئی بات بھی آپ کے پاس ہے اس کو دوسرے تک پہنچانا فرض ہے. تو یہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو آپ پڑھانا شروع کریں. گھر میں، محلے میں، کسی کے گھر میں 2 دوست ہوں، 3 ہوں، ان کو بلائیں، آؤ یار میں پڑھاتا ہوں تمہیں. اچھی اچھی باتیں کریں ان سے، وہ خود مائل ہوں کہ یار واقعی آپ جو کچھ سیکھ آئے ہیں آپ ہمیں سکھائیں. مسجد میں اگر جگہ ملتی ہے تو وہاں پڑھائیں. اسکول میں چلے جائیں، انہیں کہیں جی میں یہ پڑھا سکتا ہوں، آپ کو اللہ موقع دیتا ہے تو اسکول میں پڑھائیں. اور پھر بڑے شہروں میں جیلیں ہوتی ہیں، جیل میں بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے قیدی ہوتے ہیں. آپ جیلر سے جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں اپنی خدمات اس طور پہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے جیل کے جو قیدی ہیں میں ان کو تھوڑا بہت دین کی بات کرتا ہوں تاکہ ان کی اصلاح ہو. یہ مجرم بن کے آئے، توبہ کریں اور پھر آگے بڑھ کے یہاں سے جلد از جلد گھر جائیں. آپ جو اچھے سے اچھا کام ہو سکتا ہے وہ کریں. وقت کا استعمال کریں، اس کو ضائع نہ کریں. پھر اس میں یہ بات بھی ہے کہ مزید جو مطالعہ ہے جیسے میں عرض کر چکا ہوں وہ ضرور کرتے رہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس مطالعے کا فائدہ یہ ہوگا آپ کو کہ کتاب و سنت پر آج کل بڑے عجیب و غریب اعتراضات ہو رہے ہیں. محترم حافظ محمد شریف صاحب نے اشارتاً یہ بات کہی ہے کہ اعتراضات بھی ہیں، شکوک و شبہات بھی بڑھائے جا رہے ہیں، اور سنت رسول کا مفہوم جو ہے وہ بھی بگاڑا جا رہا ہے. لوگوں کی جو اپنی باتیں ہیں ان کو سنت کہا جا رہا ہے. تو یہ جو ٹرینڈ عام ہو رہا ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت کو غیر اہم ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں آپ کا جو دینی مطالعہ ہوگا کتاب و سنت کا وہ آپ کو انشاءاللہ عملی طور پر جب دوسروں کے سامنے لائے گا تو آپ ثابت کریں گے کہ بھئی سنت آج بھی زندہ ہے، اور اس سنت کے بغیر ہم قرآن مجید کو سمجھ نہیں سکتے. تو اس لیے کتاب و سنت کا مطالعہ ضرور کرتے رہیں. قرآن مجید کی تفاسیر جیسے ہیں، اور یہ فہم جو ہے نا، دیکھیے ایک ہوتا ہے علم، دوسرا ہوتا ہے فہم. علم تو ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو علم ہوتا ہے مگر اس کا فہم نہیں ہوتا. فہم بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ایک بہت ہی ہمارے عزیز قریبی دوست بھی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کی بچیاں ہمارے ہاں پڑھ کے بھی گئی ہیں. قرآن مجید کا جو اثر لیا اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، چھوٹی سی. اخبار میں آپ نے پڑھا ہے کہ ٹرین آ رہی تھی سندھ سے، تو راستے میں اس کی بوگی کو آگ لگ گئی اور 4-5 بندے جو ہے نا وہ جل گئے. پڑھا ہے نا یہ آپ نے؟ تو یہ وہی ہمارے عزیز تھے، دوست تھے. انہی کی ایک جوان بیٹی حافظہ قرآن تھی، اور پھر 3 بچے چھوٹے چھوٹے 9 سال کے، 11 سال کے، اور ایک دادی، ایک خاتون ہے جو دادی بھی ہیں اور نانی بھی ہیں. وہ خاتون بھی بیچاری اس حادثے میں جل گئیں، فوت ہو گئیں. اب یہ جو دونوں بچیاں ہیں، ایک حافظ قرآن ہے اور ایک الہدا کی اسٹوڈنٹ، دونوں الہدا کی اسٹوڈنٹ ہیں. اور جو بچی بیچاری 22 سال کی تھی جو جلی ہے وہ بھی حافظ قرآن تھی. ایک ہی گھر میں ایک بھائی کے بچے اور ایک بہن کے بچے، یعنی جب جلے ہیں تو اس موقع پہ لوگوں نے، جو سہیلیوں نے یا اپنی ان کی جو کلاس فیلوز تھیں، انہوں نے جب تعزیتی پیغامات ان کو بھیجے یا ان کو جا کے ملی ہیں، تو پتہ ہے کیا لفظ تھے ان کے کہنے کے؟ تو یہی بچی، وہی خاتون کہنے لگیں جو بچوں کی ماں تھی، کہتی ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، الحمدللہ رب العالمین.
شکر ہے رب کا، بس۔ یعنی یہ بات جب میں نے سنی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ صبر و رضا کس کو کہتے ہیں؟ ہم قرآن مجید کی پڑھتی ہیں بات کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ اللہ صبر والوں کو جب اجر دے گا تو بے حساب دے گا۔ تو یہ سننا تو بڑا آسان ہے، مگر اس کا جو فہم ہے وہ کیا ہے؟ وہ فہم یہی ہے کہ آپ کے پاس علم تھا، اب اس کی سمجھ کیا آپ اس حادثے کے موقع پر شو کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا جانا ہے آپ نے اللہ کے اس کلام کو اور کیا سمجھیں آپ اس سے؟ تو یہ جو فہم ہوتا ہے یہ بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس لیے جتنا بھی آپ مطالعہ کرتے جائیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے اس مطالعے میں گہرا فہم بھی آ جائے گا۔ تو یہ ایک دو باتیں میں نے آپ سے عرض کرنی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کچھ مستقبل کے جو پروگرام ہیں جو انشاءاللہ ان قریب ہم شروع کر رہے ہیں، وہ آپ کے لیے بھی شاید باعث خوشی ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ عالم کورس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہاں، اس کو آپ درس نظامی نہ کہیے گا، عالم کورس۔ اور یہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ 8 سالہ جو کورس پڑھایا جاتا ہے مدارس میں، ہم اس کو کنڈینس کر کے کوئی 2.5 پونے 3 سال میں پڑھا دیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ اگست تک ہم ساری تیاری کر لیں اور اسی مہینے اناؤنسمنٹ کر دیں، اور جن طلباء نے تعلیم القرآن کا کورس کیا ہے یہ ان کے لیے انشاءاللہ یہ کورس ہوگا، اور وہ طلباء جو کہ ایف اے یا ایف ایس سی یا اے لیول کر چکے ہیں یہ کورس ان کے لیے ہوگا۔ ہم اس سلسلے میں کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ اچھے استاد جو مربی بھی ہوں انشاءاللہ ہم ان کا تقرر کریں گے، وہ آئیں گے انشاءاللہ، جو اسٹوڈنٹ اس میں داخلہ لیں گے ان کو ہم انشاءاللہ پڑھائیں گے۔ اور اس میں ایک بڑا زور ہمارا 2 زبانوں پر ہوگا، ایک عربی پر اور ایک انگلش پر، کہ انگریزی اور عربی یہ دونوں زبانیں جو ہے نا ہمارے طلباء کم از کم سیکھ سکیں۔ پھر ہماری یہ خواہش بھی ہوگی کہ اس کے ساتھ ساتھ کوئی آئی ٹی کا، خاص طور پر کمپیوٹر کا جو استعمال ہے اور اس میں مختصر کورسز ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ لیب بنا کے ہم ان کو وہ کورسز بھی کروا دیں، تاکہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام جو ہے نا اگر مارکیٹ میں نہیں ہو سکتا تو کم از کم گھر بیٹھے کم از کم کوئی کورسز پڑھانا چاہیں تو پڑھا سکیں۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ حفظ بہت سے بچوں نے، اسٹوڈنٹس نے کیا ہوتا ہے مگر بھول چکے ہوتے ہیں، تو حفظ اور حفظ کی پختگی کے لیے ہم انشاءاللہ ایک ایسے استاذ کا تقرر کریں گے جو بچوں کو حفظ بھی پختہ کرا سکے، اور جنہوں نے حفظ کرنا ہے ان کو بھی انشاءاللہ ہم کروائیں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ ہے کہ دعا کریں، بہت ساری دعا کریں کہ اسی علاقے میں ہماری یہ خواہش ہے کہ ایک آدھ کوئی لاٹ خرید کے سی ڈی اے سے ہم اس میں اے آئی ایم کا ایک سیٹ اپ بنا دیں، جس طرح یہ خواتین کا ہے، تو انشاءاللہ اسی طرح ہمارا پورا ارادہ ہے کہ ہم اسی علاقے میں یہ قریب جو بھی لاٹ بڑی خالی پڑی ہیں، ایک درخواست دے دی ہے ہم نے اور کچھ لوگ لگا بھی دیے ہیں اس کام کے لیے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ لاٹ جو ہی ملتی ہے تو ہم نے فوراً اس کام کو شروع کر دینا ہے انشاءاللہ۔ تو بس دعا کرتے رہیں آپ، اور یہ ارادے ہیں، ہمارے ان ارادوں کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ یہ کام جو ہم شروع کر رہے ہیں اس میں خواہش یہی ہے کہ آپ طلباء جب یہاں آئیں، علم پڑھیں، پھر اس کے بعد جب یہاں سے جائیں تو اعتماد کے ساتھ دعوت دین کا کام مساجد میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کہیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ پوری پختگی کے ساتھ اس دعوت کو عام کر سکیں۔ تو بس انہی کلمات کے ساتھ میں بھی آپ کو اب خدا حافظ کہتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے آپ کے گھر لوٹائے، اور جو کچھ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں آپ ان تمام کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں اور اسی کام کو آگے بڑھائیں۔ انشاءاللہ آج کے دور کا یہ کام جو ہے نا
یہ بہت بڑا درجہ رکھتا ہے، بہت بڑا درجہ۔ وہ کیا حدیث ہے نا، ڈاکٹر صاحب شاید آپ تائید کریں گے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ یہ بات صحیح ہے نا؟ میں کوئی غلط حدیث تو نہیں پڑھ رہا؟ تو جو شخص اللہ کے رسول کی سنت کو فساد امت کے وقت تھامے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو، یعنی تھامنے کا مطلب ہے خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں کے سامنے بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر کا ثواب دیتا ہے۔ موقع ہے اللہ نے دے رکھا ہے، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، اس لیے ارادے جو ہے نا ذرا پختہ کر لیں، نیتوں میں عزیمت پیدا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے معلوم نہیں کس قسم کا بہتر کام لے لے جس کا آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جزاکم اللہ خیراً، بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا، اور دعاؤں کے ساتھ میں آپ کو رخصت کرتا ہوں اور دعاؤں کے لیے آپ سے اپیل بھی کرتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر جلد ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔